شاہی آدن عیسیٰ نبی مردہ زندہ کی اے ہے توڑے نبی دا کمال علی علیہ السلام تشریف فرمان تیرے اول امام دا گزر ہویا چا مولد ایک اصحابی ہے جن دا نام ہے مقداد اے ہاتھ جوڑن پیران تے ہاتھ رکھیا دے مولا اج خدا دینا تے اج میں نو عیسیٰ ملا ہاتھ جوڑ کیا دے مولا اج میں نو عیسیٰ ملا مولا بولے نہیں ہاتھ دا اشارہ کیتا عیسیٰ سا قبر چو بہرہ گیا یار ہاتھ مک گئی ہے جیڑا پیر دی ٹھوکر نال مردہ زندہ کرے ان نبی آدین جیڑا نبی زندہ کرے ان علی آدین۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک صحت مند اور سلامت ہوں گے۔ تو آج ہم سننے والے ہیں شیعہ ذاکروں کی کچھ میٹھی میٹھی پیاری پیاری کہانیاں۔ تو شروعات کرتے ہیں ضمیر اختر صاحب سے، ان کی نیپال والی کہانی۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے کئی سارے لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن اس کہانی میں خاص بات یہ ہے کہ جتنی بار بھی سنی جائے نا اس میں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ تو پیش ہے پہلی کہانی ضمیر اختر صاحب کی زبانی۔ نیپال میں، تبت میں آج بھی نوجوان لڑکے عاشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھریاں لے کر اور جنگل میں پہنچتے ہیں اور قمیصیں اتار کے چھریاں مارنا شروع کرتے ہیں یا حسین کہہ کے۔ نیپالی بودھ مذہب رکھنے والے یا حسین کہہ کے، اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں، چھری مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے کئی سو نوجوانوں کی، اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ جس کا دل چاہے جا کے دیکھے کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں۔ مرتے بھی دیکھا گیا ہے انہیں، اور زندہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے، اور پوچھا بھی گیا کہ بھائی جب مر جاتے ہو تو زندہ کیسے ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں شام کو کوئی آتا ہے اور اپنے پیر سے ہمارے زخموں پر مس کرتا جاتا ہے، اٹھو گھر جاؤ، اٹھو گھر جاؤ۔ ہم پوچھتے ہیں کون؟ تو آواز آتی ہے عباس۔ کیونکہ ضمیر اختر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اسی لیے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ان کی یہ جو کہانی ہے یہ سراسر جھوٹی ہے، سراسر جھوٹی ہے، اس کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نیپال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو پھر بھی یقین نہیں ہے اور کہتا ہے کہ ضمیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بھائی آپ خود نیپال جائیے اور وہاں خود کو چاقو مار کے آئیے۔ اگر آپ زندہ بچ کے آئے تو ہم مان لیں گے کہ بھائی یہ کہانی سچی ہے، اور اگر آپ زندہ بچ کے نہیں آئے تو بھائی پھر آپ کو ماننا ہی پڑے گا، فرشتے منوائیں گے آپ سے کہ یہ کہانی جھوٹی تھی۔ اور ایسی کہانیوں کو بچوں سے دور ہی رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ضمیر صاحب کا فالوور بن جائے، فین بن جائے اور ان کی اس کہانی کو پریکٹیکل میں کرنے لگ جائے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور جو سمجھدار لوگ اس کہانی کو سچ مانتے ہیں وہ نیپال جائیے اور وہاں چھری مار کے زندہ لوٹ آئے، تو ہم بھی اس کہانی کو سچ سمجھنے لگ جائیں گے۔ اور ضمیر صاحب انتقال کر چکے ہیں، اسی لیے ان کو کمنٹ میں کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ اور چلتے ہم اگلی کہانی کی طرف۔ اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ دنیا کا مانا ہوا سائنسدان آئنسٹائن اس پوائنٹ کو دیکھ کر نہ صرف مسلمان ہوا پھر شیعہ ہو گیا۔ جی ہاں، میرے پاس پوری کیسٹ اس کی موجود ہے۔ علامہ البرٹ آئنسٹائن نقوی، یہی وہ نام تھا جو دیا گیا تھا البرٹ آئنسٹائن کو شیعہ ہونے کے بعد۔ دیکھو نا شیعہ ذاکرین کے پاس کتنا علم ہے، کتنا علم ہے، کتنی نالج ہے۔ مطلب جو بات آئنسٹائن کے بارے میں معلوم نہیں تھی وہ بات ایک شیعہ ذاکر کو معلوم ہے۔ آئنسٹائن کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ شیعہ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے شیعہ ذاکر کے پاس اتنا علم ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ البرٹ آئنسٹائن جو ہیں وہ شیعہ ہو گیا تھا۔ ہاں ان کے پاس ایک کیسٹ بھی موجود ہے، لیکن وہ کیسٹ جو ہیں وہ عوام میں نہیں دے رہے، پبلک کو نہیں دے رہے، مطلب بیوقوفی کی حد ہوتی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن جو تھا وہ شیعہ ہو گیا۔ اب ایمان کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کہیں بھی بالکل کسی کو معلوم ہی نہیں کہ البرٹ آئنسٹائن جو تھا وہ شیعہ ہو گیا تھا یا مسلمان ہو گیا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی وہ پوائنٹ کیا تھا جسے دیکھ کر البرٹ آئنسٹائن جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، شیعہ ہو گیا تھا۔ وہ پوائنٹ یہ تھا۔ علی ابن ابی طالب مشکل کشا سے پوچھا گیا مولا یہ زمین کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ زمین ایک فرشتے کے کندھے کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے۔ اور وہ فرشتہ کہاں ہے؟
वो फरिश्ता, अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ज़मीन कितनी बड़ी है और फरिश्ता कितना बड़ा होगा जिसके कंधे के ऊपर ये ज़मीन ठहरी हुई है। फिर आप आगे चलते हैं कि जी वो फरिश्ता किस चीज़ पे ठहरा हुआ है? वो फरिश्ता एक बड़ी सी चट्टान पे ठहरा हुआ है। एक चट्टान, एक बड़े पत्थर का तसव्वुर करें और ये तसव्वुर करें कि ज़मीन एक फरिश्ते के कंधे के ऊपर है, फरिश्ता कितना बड़ा है और फिर चट्टान कितनी बड़ी होगी जिसके ऊपर वो फरिश्ता ठहरा हुआ है। और वो चट्टान किस चीज़ के ऊपर है? वो एक बैल के एक सींग के ऊपर वो चट्टान रखी हुई है। अब आप तसव्वुर करें कि बैल कितना वसी होगा, बड़ा होगा और उसका सींग कितना बड़ा है जिसके ऊपर ये चट्टान है, चट्टान के ऊपर फरिश्ता है, फरिश्ते के कंधे के ऊपर ये ज़मीन रखी हुई है। इसके बाद फिर मौला फरमाते हैं कि वो बैल जो है उसके पाँव एक मछली के ऊपर है। और वो मछली कहाँ है? वो मछली एक समंदर में है। ये ऐसा समंदर नहीं जो हमें इस ज़मीन पे नजर आ रहे हैं, ये तो छोटे से समंदर हैं और ये सारे समंदर और खुश्की मिल के ज़मीन बनती है। और हम बता रहे हैं कि ज़मीन फरिश्ते पर, फरिश्ता चट्टान पर, चट्टान जो है वो बैल पर और बैल जो है वो मछली पर। और वो मछली कितनी बड़ी होगी और वो समंदर कितने बड़े होंगे। और फिर वो समंदर कहाँ है? मौला फरमाते हैं कि वो समंदर बांझ और बंजर चीज पर है। यही वो पॉइंट था जिसे देखकर एल्बर्ट आइंस्टाइन न सिर्फ मुसलमान हुआ बल्कि शिया हो गया। नहीं मतलब इस पॉइंट को देखकर तो कोई भी शिया हो जाएगा, कोई भी साइंसदान शिया हो जाएगा। पॉइंट ही ऐसा। देखो ये सरासर मनगढ़ंत बातें हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और किसी भी हदीस में, किसी भी आयत में, किसी भी फरमान में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इस बात की रेफरेंस ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। अगर किसी के पास इसका हवाला हो तो भाई मुझे सेंड कर दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस किताब में ये बात कही गई है। और ये सरासर किसी शिया जाकिर ने खुद गढ़ दी ये बात जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे जिस नॉन मुस्लिम ने ये सेंड की थी मैं उसको बता दूं मेरे भाई ये शिया है और मैं सुन्नी हूं। और मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम शिया इस बात में मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं वो गलत करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा किसी आयत में नहीं लिखा है, ऐसा किसी हदीस में नहीं लिखा है। खैर आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।